بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب جو اس ہمارے الیکشن کمیشن کے الیکشن آفس کے افتتاح میں شرکت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بزرگوں کے لیے سیٹیں خالی کر دیں، اور آگے سے اگر یہ رستہ چھوڑ دیں گے تو جو پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. آپ کرسیوں پہ تشریف رکھیں. آپ سب کا شکریہ. معزز ممبران ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، السلام علیکم. میں اسٹیٹ سیکرٹری اسامہ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور اور والانہ انداز میں مجھے ویلکم کیا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. اب اس سوسائٹی کی بات کروں تو 1997 اور 98 میں ہم یہاں آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں ہم سے بہتر اس علاقے کے مسائل کو کوئی نہیں جانتا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کمرشل سینٹر میں ایک شاپ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. ہم اپنا سودا سلف بھی گلزار قائد سے لایا کرتے تھے. ہم نے سوسائٹی میں اچھے دن بھی دیکھے، اچھا ٹائم بھی گزارا، برے دنوں کو بھی دیکھا. آبادی بڑھتی گئی، مسائل زیادہ ہوتے گئے. باتیں بہت سی ہیں جو میں یہاں کر سکتا ہوں، لیکن الزام تراشی میرا شیوا نہیں ہے. ہم نے اپنے اس 3 سالہ ٹینیور میں رانا عبید علی خان کے ساتھ مل کر، عابد بٹ صدر صاحب کے ساتھ مل کر، ان کی ٹیم کے ساتھ میں نے اور ڈاکٹر اصغر رانجھا نے 3 سال اس سوسائٹی میں گزارے، اور ہم نے ایک اچھا اکٹھے ٹیم ورک کیا، جس کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر بہت بڑی چینج نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے یکجان ہو کر یہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی لیٹیگیشن میں نہیں جائیں گے، ہم کسی درخواست بازی میں نہیں جائیں گے، ہم تعمیر و ترقی کے کسی کام کو نہیں روکیں گے. اور الحمدللہ ہماری یہ کاوش کامیاب ہوئی. اتنی بڑی تعداد میں آج ہمارے شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ لوگوں نے ہماری تعمیر و ترقی کے خدمت کو جس طریقے سے اپریشیٹ کیا. میں آپ تمام ممبران سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً یہ آپ کے اعتماد کا مظہر ہے. آپ کے آنے سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں. میں الفتح گروپ کی جانب سے اس وقت صدر کی نشست پر امیدوار ہوں. رانا عبید علی خان میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یہ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں. انہوں نے شاندار عوامی خدمت سے عوام کے دلوں میں اپنا ایک اچھا مقام بنایا ہے، نام پیدا کیا ہے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے مل کر اس سوسائٹی کے اندر جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، روڈز کی انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں گے. اس کو حل کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مجھے آپ بھائیوں کا، آپ بزرگوں کا ساتھ چاہیے، جو ایک تھنک ٹینک کی صورت میں ہماری رہنمائی کرے، ہمارے ساتھ یکجا ہو کر ایک ٹیم ورک کرے، تاکہ باہمی مشاورت سے، عوام کی شمولیت سے، ایک رائے کو دیکھتے ہوئے یہ آنے والی MC فیصلے کرے، جس سے سوسائٹی کے اندر تعمیر و ترقی بھی ہو، لوگوں کا اعتماد بھی ہو. میں آپ بھائیوں کو انشور کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ضرور ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خدمت کا جذبہ دیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت سے نوازا ہے، اس عزت کے قابل نہیں تھا میں. اب میں اپنے مخالفین کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہ کوئی سیاسی الیکشن نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے ہم نے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا، انہوں نے اس میں روڑے اٹکائے. سب سے بڑی مثال یہ پانی کا کام آپ دیکھ لیں. میں نے اس حوالے سے رانا صاحب سے بڑی مشاورت بھی کی، بات چیت بھی کی. جو ریزرویشن تھے اس سے بھی ہم نے ان کو آگاہ کیا. الحمدللہ انہوں نے دور بھی کیے. میں رہبر انقلاب گروپ کے سردار عرفان صاحب ہمارے دوست ہیں، نصیر خان شیروانی صاحب، ان کو میں لے کے رانا عبید علی خان صاحب کے آفس میں گیا. یہ میں آپ کو الفل بات کہہ رہا ہوں
کہ یار جو ان کی ریزرویشن ہے، جو تحفظات ہیں، ان کو دور کریں تاکہ پانی کا ایک ترینہ مسئلہ ہے یہ حل ہو۔ یہ پانی صرف نہ رانا عبید کے گھر جائے گا، نہ چودھری ماجد مختار کے گھر جائے گا، یہ سوسائٹی کے تمام ممبرز کے گھر جائے گا۔ تو ہم نے اپنے مسئلے کو بامی مشاورت سے حل کرنا ہے، ان کے ریزرویشن تحفظات کو دور کیا جائے۔ رانا عبید علی خان نے مجھے وہ فائل دی، میں نے وہ فائل اپنے دوستوں کو، سردار عرفان صاحب کو، نصیر خان شنوانی صاحب کو دکھائی۔ اس کے بعد وہ بھی مطمئن ہوئے کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس پہ کام اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس میں مکمل شفافیت ہے۔ اور اس کے بعد میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ اس پہ آپ جو تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اپلیکیشنز دیتے ہیں، اس سے یہ ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جب 50-60% یہ کام کمپلیٹ ہوا، وہ پائپ لائن بھنڈر سے پی ڈبلیو ڈی کو کراس کرتے ہوئے پی ایس او کے پمپ تک آ چکی ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے رجسٹرار پنجاب سے اسٹے لے لیا۔ اب یہ کس کا نقصان کیا انہوں نے؟ آپ ممبران سوسائٹی کا نقصان کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے۔ اس کا محاسبہ آپ نے سلیکشن میں کرنا ہے، اپنی ووٹ کی طاقت سے کرنا ہے، تاکہ سوسائٹی میں جو تعمیر و ترقی کا ایک کام شروع ہوا ہے، ایک سفر ہے، وہ کسی صورت بھی نہ رک پائے۔ تو میں آپ تمام احباب کا، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی بھاری تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سابق صدر عابد حفیظ بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، کیونکہ ہم بچپن کے دوستوں میں ہیں، ہماری غمی خوشی اکٹھی رہی ہے۔ میں ان کا احسان مند بھی ہوں۔ میں نے انہیں کئی دفعہ بھی کہا، جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو میرے والد صاحب کی میت کو بھی عابد حفیظ بٹ نے غسل دیا۔ میں ان کا احسان مند ہوں، ان کی محبتوں کا قرض دار ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دوستی اچھے طریقے سے بھی نبھاؤں گا۔ ابھی پنڈال میں جو ہمارے دوست ملک عثمان صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان کو میں والانہ ویلکم کرتا ہوں، دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے جو دوست ہیں ملک عثمان، یہ ایگزیکٹو ممبر کے کینڈیڈیٹ ہیں الفتح گروپ سے، ان کو دل کی یتھا دل گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی بات کو اختتام کرنے سے پہلے یہاں پہ میرے والد صاحب کے دلینہ دوست ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میاں ابرار نیاز سابق صدر ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، ان کا شکریہ، جوید انور صاحب سابق فنانس سیکرٹری ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، چودھری بشیر صاحب، گلزار صاحب، ان سب کا، چودھری اللہ دیتا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم پہ دست شفقت رکھا، جنہوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ میں آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھیں، آپ نے گھر گھر جانا ہے، ووٹ مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد عوامی خدمت کی ایک تاریخی مثال قائم کریں گے۔ میں انشاءاللہ پھر اگلے اسی مرحلے پہ آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آپ سب کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، کوئی کمی کوتاہی ہو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔